الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں۔ پارہ نمبر 24 ہے، سورت کا نام حامیم سجدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی بات پر وہ قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فرشتے اتارتا ہے، اور وہ فرشتے زمین پر اتر کر اس طرح کے بندوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، کسی قسم کے کوئی غم کی ضرورت، پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں۔ ابشروا بالجنہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، التی کنتم توعدون، وہ جنت جس جنت کا اللہ تبارک و تعالی نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آخرت میں تمہارے لیے جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ سے تم پکارو گے، مانگو گے، دعویٰ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خواہشات کے مطابق ہر چیز تمہیں مہیا کرے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کی کل قیامت کے دن مہمان نوازی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ خود مہمان نوازی کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو لوگ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے سہارے جیتے ہیں، اپنی ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، ہر مشکل گھڑی میں، ہر خوشی میں، ہر پریشانی میں وہ اپنی نسبت اللہ سے جوڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے ربنا اللہ، ہمیں پالنے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، بیماریاں دینے والا اللہ ہے، شفا عطا کرنے والا بھی اللہ ہے، رزق بڑھانے والا اللہ ہے، رزق کو کم کرنے والا اللہ ہے۔ جب انہوں نے ربنا اللہ کہا تو ربنا اللہ کہنے کے بعد ثم استقاموا، پھر اسی پہ ڈٹے رہے۔ یوں نہیں ہوا کہ دکان چمکتی رہی، کاروبار ٹھیک چلتا رہا، گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے تو ربنا اللہ، جیسے ہی گاہک ختم ہوئے، جیسے کاروبار ڈاؤن ہوا، جیسے بزنس کم ہوا، جیسے گھر کے اندر پریشانی آئی تو پھر فوراً پھر یہ عقیدہ بن جاتا ہے اچھا 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 یہ تو آنٹی کے کام ہے، وہ ہماری نا پھوپھو سے نہیں بنتی، اچھا یہ اس کے کام ہے۔ اتنا اچھا خاصا ہمارا بزنس چل رہا تھا، اچانک کہاں ختم ہو گیا، اچانک دکان بیٹھ گئی، اچانک گھر میں خوشیاں تھی، اچانک پریشانیاں ہو گئی، وجہ کیا بنی ہے؟ اچھا یہ ماموں کے کام ہے، یہ چاچا جی کے کام ہے، اور رشتہ مانگنے آئے تھے، رشتہ نہیں دیا تھا،
بس لگتا ہے بس وہی غصہ نکالا ہے انہوں نے، کالا جادو ہو گیا جی ہمارے اوپر، سفید جادو ہو گیا جی، تعویذ کر دیے ہیں، فلاں کر دیے۔ ابھی کہہ رہا تھا رب اللہ، سارے کے سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ جب پریشانی آئی، جب اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ اس بندے کا میرے ساتھ تعلق آخر ہے کتنا، یہ بندہ مجھ سے کتنا مضبوط ہے، پیسے دیتا رہوں تو رب اللہ، اگر واپس لے لوں تو پھر کیا کرتا ہے، کھلاتا رہوں تو ٹھیک ہے، اگر تھوڑی سی بھوک آ جائے پھر کیا کرتا ہے، پھر بھی استقامت اختیار کرتا ہے یا پھر اس چیز کا نام کسی اور کو دیتا ہے؟ کتنا انسان نادان ہے، بیماری کی حالت میں، پریشانی اور تنگی کی حالت میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ یونس کہتی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ بِضُرٍّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جیسے ہی کوئی تکلیف پہنچے فوراً کہتا ہے، اللہ فرماتے بیٹھے گا تو ہمیں یاد کرے گا، کھڑا ہے تو ہمیں یاد کرے گا، لیٹا ہے تو ہمیں یاد کرے گا، جس حالت میں بھی ہے یاد کسے کرتا ہے؟ اللہ کو۔ چار پائی پہ پڑا ہے، بیمار ہے، اللہ اللہ ہے بس، اب جلدی کرو اللہ کے نام کی خیرات کرو۔ جب صحت مند تھا، تندرست تھا، اللہ یاد نہیں آیا، اب خیراتیں ہو رہی ہیں، اور مدرسے کے بچوں کو بلاؤ اور جلدی کرو سورہ یاسین پڑھواؤ میرے اوپر، اور میرے اوپر تسبیحات پڑھاؤ، پڑھنے والوں کو بلاؤ، علماء کو بلاؤ، طلباء کو بلاؤ، میرے ساری جائیداد اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، جو مرضی کرو مجھے ٹھیک کرو، جلدی کرو۔ اب میں جیسے ہی بستر سے اٹھوں گا اب اللہ کو یاد کروں گا، اللہ کے علاوہ کسی کو یاد نہیں کروں گا، بس۔ سورۃ بنی اسرائیل کہتی ہے، 15واں پارہ ہے، بستر سے اٹھا، ٹھیک ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، اور صحت یاب ہونے کے فوراً بعد اس نے نعرہ کس کا لگایا؟ غیر اللہ کا نعرہ لگا دیا۔ بیمار تھا تو اللہ اللہ، جیسے صحت یاب ہوا فوراً ہی وہ بابا جی کے دربار پہ چلا گیا۔ بھی کیا، کہاں جا رہے ہو؟ بسیں بھر کے، یہ ٹرالیاں بھر کے کہاں جا رہے ہو؟ وہ بابا جی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بڑی بیمار تھی، ابا جی بیمار تھے، بیٹا بڑا بیمار تھا، پھر شفا مل گئی ہے، صحت مل گئی ہے، اور میں نے منوتی مانی تھی کہ جیسے میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، میرا خامن ٹھیک ہو جائے گا، میرا باپ ٹھیک ہو جائے گا، میں بابا جی کے نام کا نذرانہ چڑھاؤں گی، میں وہاں جا کے خیرات کروں گی، اور جس خالق اور مالک نے یہ صحت عطا کی ہے، یہ شفا دی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ شفا میں نے دی ہے، صحت میں نے دی ہے، اس کو ٹھیک میں نے کیا ہے، بجائے وضو کر کے مسجد میں آ کے 2 شکرانے کے نفل پڑھنے کے، یہ ٹرالیاں اور بسوں کو بھر کے غیر اللہ جو اللہ کا بندہ ہے، دنیا میں بھی موجود نہیں ہے، صرف مٹی کا ڈھیر ہے، وہاں جا رہا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ پھر کہتا ہے میں مشرک ہی نہیں ہوں، پھر کہتا ہے میں مشرک ہی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے کہا ربنا اللہ، پھر جس طرح کے مرضی حالات بن گئے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں چھوڑا۔ ملے گا تو یہیں سے ملے گا، اگر یہاں سے نہ ملا تو پھر کہیں سے بھی نہیں ملے گا۔ ہمارے ابا جی نے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 40 سال مانگا، ہماری ماں نے اللہ تعالیٰ سے 40 سال دعا کی، پتہ ہے ملے گا تو یہیں سے ہی ملے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی دروازہ نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 7-8 سال
اپنی بیماری کی شفا کی دعا کی تو کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کے دروازے سے. اللہ کا در چھوڑ کر کہیں نہیں گئے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق اور اپنے انسانوں کو آزماتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ اس بندے کے اندر میری توحید کتنی ہے، یہ بندہ میرے ساتھ مخلص کتنا ہے، کس موڑ پہ یہ مجھے چھوڑ کے غیر اللہ کے در پہ جاتا ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کا جائزہ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی توحید کو پرکھا. یہ لیاقت صاحب تسبیح چھوڑ دیں، ایک تیر سے دو کام نہ کریں نا، صرف خطبہ سنیں. جب خطبہ شروع ہو کوئی بندہ تسبیح نہیں پڑھ سکتا. یوں نہ ہو بھئی میں کان سے خطبہ سنوں گا اور ہاتھوں سے میں تسبیح پھیروں گا اور زبان سے سبحان اللہ کہتا رہوں گا. یہ تینوں کام ہوتے رہیں گے، تینوں نہیں ہوں گے. ثواب کی نیت سے اگر کسی نے ایک تن کا بھی اٹھا لیا نا مسجد سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا خطبے کے دوران، اور اس نے اپنے جمعے کا ثواب ضائع کر دی. اس نے جمعہ پڑھا ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا جمعہ. تو اس لیے خطبے کے آداب ہیں، توجہ سے خطیب کی بات کو سنا جائے. اور مانتا تو کوئی بھی نہیں ہے، سنو تو صحیح، سن تو جاؤ، شاید کسی کے دل میں بات اتری جائے. سنو، توجہ سے سنو. انشاءاللہ جو توجہ سے سنے گا اسے پتہ چلے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ناطہ جوڑنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے سے کیا ہوتا ہے. انسان دنیا کے تمام جتنے بھی خوف اس دنیا میں ہے، تمام خوفوں سے بے خوف ہو جاتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ناطہ. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اس نے کہا ربنا اللہ، فرعون تو میرا خاوند ضرور ہے، تو میرا رب نہیں ہے. ایمان آ گیا نا دل کے اندر، ربنا اللہ کا دعویٰ کر دیا. اور فرعون کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ انا ربکم الاعلی، اور میری بیوی ہو اور میری مخالفت کرے. اب زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا گیا، ظلم اور ستم ہو رہے گئے، پتھروں کی بارش کی جا رہی ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لٹایا ہوا ہے زمین پر، دو ٹکڑے کرنے کے لیے دھمکی دی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے، ربنا اللہ کو تو چھوڑ دے ورنہ دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا، سورت تحریم ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے میرا رب، یہ فرعون ظلم کرنے پر تیار کھڑا ہے، میرے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، اس کے ظلم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میری دعا صرف یہ ہے کہ تو اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے. اس نے جب فرعون کے کرندوں نے جب حضرت آسیہ کو تکلیف پہنچانا چاہی، پتھر مارنے چاہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو نازل فرمایا، تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، وہ پتھروں کے لگنے سے پہلے انہوں نے حضرت آسیہ کی روح قبض کر لی. مارو پتھر، تکلیف سے بچا لیا. اور آ کر فرشتوں نے کہا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پریشان نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے، خوش ہو جاؤ. اگر پتھر لگ رہے ہیں تو کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام. ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے مار کھاتے ہیں، ہم اپنے باپ کی خاطر مار کھاتے ہیں، ہم اپنے استاد سے مار کھاتے ہیں. پتہ نہیں جب بندہ جوان ہوتا ہے کس کس سے مار نہیں کھاتا، کسی نہ کسی سے ضرور مار کھاتا ہے. کوئی بیویوں کی مار کھاتے ہیں. اگر بندہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر مار کھا لے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اس کو مار لگ جائے کسی موقع پہ،
تو پھر گھبرانے کی کون سی ضرورت ہے؟ آج کل تو تبلیغ کی جاتی ہے، آج کل تو جمعے پڑھائے جاتے ہیں، آج کل تو جو جلسے کیے جاتے ہیں، علماء دور دور سے بلائے جاتے ہیں، وہ کوئی بھی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، شیعہ ہوں، جو مرضی ہوں، سب کا ایک دماغ بن گیا ہے ہم آئے اور ہمارے پروٹوکول میں کوئی کمی نہ ہو، جب ہم جائیں ہمارے پروٹوکول میں کوئی کمی، پھولوں کے ہار ڈالے جائیں ہمارے گلے میں، ہمارے اوپر گلاب کے پھولوں کی پتیاں ڈالی جائیں، تمہیں جھوٹے پڑنے چاہیے۔ توحید بیان کرو، حق بیان کرو، حق بیان کرنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ پتھر لگنے چاہیے۔ حضور سے بڑے خطیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خطابت آتی ہے تمہیں، آپ نے 23 سال خطابت کی ہے، 23 سال، جمعے بھی پڑھائے، درس بھی دیے، وعظ و نصیحت بھی کی آپ نے، لیکن وہ وعظ و نصیحت اور درس کیسا ہوتا تھا؟ بالکل کلیئر، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، باقی یہ سب فراڈ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ بالکل آپ ان کے باطل عقائد کی نفی کر دیتے تھے، رزلٹ کیا نکلتا؟ وہ اپنے شریر بچوں کو پیچھے لگاتے تھے، وہ آپ کو پتھر مار مار کے خون و خون کر دیتے، یہ رزلٹ تھا۔ خطبہ دے کے، واعظ کر کے، آپ جب پہاڑی سے نیچے اترتے، آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دیتے، وہ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا جی کے وعظ و نصیحت کی وجہ سے، اپنے ابا جی کے دروس کی وجہ سے، توحید بیان کرنے کی وجہ سے وہ شہادت نوش کر گئی۔ خود حضور نے کہا تھا میری اس بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اس نے صرف اپنے ابا جی کی خاطر اس کو یہ ساری کی ساری تکلیفیں پہنچی ہیں۔ توحید ایک بار مار کھانی پڑے گی، مار نہیں لگی تو حق بیان ہی نہیں ہوا، پھر یہ لیپا لاپی ختم۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اہل حدیثوں میں پیار 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 پیار، کچھ نہ کہنا، 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 حدیث ہی بیان نہ کرے، قرآن مجید کی آیات کو چھپا لے، وہی میراثیوں کی طرز میں، گانے والوں کی طرز میں شعر و شاعری کر کے آدھا گھنٹہ 45 منٹ چلے جائے، یہ نہ بتائیں کہ توحید کی کیا برکت ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تکلیف آنے نہیں دیتا، اللہ خود اپنے اس بندے کو بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچایا حضرت ابراہیم کو، جب انہوں نے ان کے خداؤں کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے ٹکڑے کر کے، ایک ہیں واحد ہیں نوجوان ہیں، سامنے کھڑے ہیں، بتوں کے ٹکڑے کر دیے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، سب کے سامنے کہہ رہے گئے یہ جو تمہارا لات ہے منات ہے، یہ جو بت ہے جس کو خدا بنایا ہوا ہے، یہ نہ بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور یہ تمہارا خدا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے خداؤں کی مدد کرو، سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 ہے، ایسا کرو آگ کا چیخا جلاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دو۔ آگ کا چیخا جلا کے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے حکم فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلام۔ آگ کس کی ہے؟ اور آگ میں جو بندہ گیا وہ کس کا تھا؟ آگ کی جرت کہ لگ جائے، ٹھنڈی ہو جا، اور صرف ٹھنڈا ہی نہیں کہا یا نارو کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، صرف ٹھنڈا ہی نہیں کہا، ساتھ کہا سلام،
ٹھنڈ بھی اتنی زیادہ نہ ہو کہ کہیں میرے دوست کو ٹھنڈ ہی نہ لگ جائے. جاؤ جبرائیل، حضرت ابراہیم کے ساتھ جا کے بیٹھو، اکیلا تنہا پریشان نہ ہو جائے. جاؤ خوشخبری دو اور کہو اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. ساری دنیا اس وقت کے سارے لوگ، مرد، عورتیں، بچے سارے جمع ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں منظر کہ حضرت ابراہیم کو اللہ کی خاطر ننگا کر کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن آگ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ابراہیم کو لگ جائے. ایک بار آگ میں ضرور جانا پڑے گا. اگر آخرت کی آگ سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو دنیا کی آگ میں جانا پڑے گا. دنیا کی آگ برداشت کرنی پڑے گی اللہ کی خاطر. یہ رشتہ داروں کے تانے یہ کوئی آگ سے کم نہیں ہے. یہ رشتہ داروں کی قطع تعلقی یہ کوئی آگ سے کم نہیں ہے. یہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا ستانا، دوستوں کا چھوڑ جانا، بندہ دوست ہونے کے باوجود بھی، رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی تنہا ہو جائے، اکیلا ہو جائے، یہ آگ میں جانے سے کم نہیں ہے. اور ہمارا کسی نے دماغ بنا دیا ہے دوست نہ ٹوٹیں، رشتہ دار نہ ٹوٹیں، تعلق ختم نہ ہو، تعلق ختم نہ ہو، توحید بھی آ جائے اور تعلق ختم نہ ہو. کمال ہے. توحید بھی آ جائے اور دوست بھی برقرار ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توحید بھی آ جائے، رشتہ دار بھی کھڑی رہے، یہ ممکن نہیں ہے. جب خالص توحید آئے گی ایک بار تو ہر چیز ٹوٹے گی، ٹوٹنے کے بعد جب جڑے گی پھر قیامت تک نہیں ٹوٹے گی. توحید فرعون کی بیٹی، اس کی خادمہ، اس کی نکرانی اس کے سر میں کنگھی دے رہی. کنگھی دیتے دیتے وہ کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی. اس نے جب وہ کنگھی اٹھائی نا زمین سے، اس کی زبان سے بے ساختہ کنگھی اٹھاتے ہوئے نکل گیا بسم اللہ. اس کے زبان سے کیا نکلا؟ بسم اللہ. اور بچی نے، فرعون کی بیٹی نے سن لیا. اس نے کہا یہ بسم اللہ، یہ اللہ کون ہے؟ یہ اللہ تم نے کس کو کہا ہے؟ میرے ابا جی کو. اس نے کہا نہیں، تمہارے ابا جی کو اللہ نہیں کہا، اللہ اور ہے. وہ اللہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تیرے باپ کا بھی رب ہے. اس نے کہا پھر میں یہ بات اپنے ابا جی کو بتاؤں؟ اس نے کہا بتا دو، بتا دو، ضرور بتاؤ. فرعون کو جا کے اس نے خبر دی. اس نے اس نکرانی کو بلایا، لونڈی کو بلایا، یہ تم نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے ٹھیک کہا، اللہ وہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے، اور تو خدا نہیں ہے. غصے میں آیا، طیش میں آیا. اس نے کہا بھی ایک برتن لے آؤ، بڑا تانبے کا برتن لے آؤ. اب تانبے کے برتن کے اندر اس نے کیا کیا؟ تیل کو گرم کیا، آگ پہ پکایا. اس لونڈی کے تمام بچوں کو بلایا، اس نے لائن لگا دی ان کی. اب ایک ایک بچے کو اٹھا کے اس تانبے کے برتن میں ڈالتا جا رہا ہے، اور جیسے ڈالتا ہے اور وہ بچے کوئلہ بن جاتے. ماں دیکھ رہی ہے، ماں پھر بھی کہتی ہے ڈال دو، ربنا اللہ ثم استقاموا، ڈال دو، جو کرنا چاہتے ہو کرو، رب اللہ ہے. جب اس بچے کی باری ہے جو معصوم دودھ پیتا بچہ چھاتی سے لگا ہوا تھا، جب انہوں نے اس کو چھیننے کی کوشش کی تانبے کے برتن میں ڈالنے کے لیے،
ماں کے جو پاؤں تھے آخر ممتا جاگی، ماں تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی، ماں گھبرا گئی، پیچھے ہٹ گئی کہ میں اپنے اس بچے کو بچا لوں۔ اللہ تعالی نے اس بچے کو توفیق بخشی جو دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے کہا اے اماں جان پیچھے مت ہٹو، مجھ سمیت اس برتن میں چھلانگ لگا دو، یہ آگ نہیں ہے، یہ آگ نہیں ہے، یہ جنت الفردوس ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے، آپ چھلانگ لگاؤ۔ اس لونڈی نے اس آگ میں چھلانگ لگا دی، وہ آگ نہیں تھی، وہ آگ، وہ تو بظاہر میرے اور آپ کے دکھنے میں آگ لگ رہی تھی، لیکن ان موحدین کے لیے وہ آگ نہیں تھی۔ اس آگ کے بعد کا جو منظر تھا وہ جنت الفردوس کا منظر تھا۔ سورۃ یاسین میں ہے، سورہ یاسین میں ہے کہ 3 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، انہوں نے آ کے توحید کی دعوت دی، بستی والوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہمارے بابے ہیں، ہمیں تمہاری توحید کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد جس طریقے پہ کھڑے تھے ہم بھی وہی کریں گے، ہم نہیں مانتے اللہ کو وحدہ لا شریک، ہم نہیں مانتے، ہاں اللہ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ یہ کرنی بھرنی جھرنی والے یہ بھی اسی کے ساتھ ہیں، یہ بھی اسی نے بنایا ہے۔ پھر وہاں سے وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، ایک دور دراز سے کنارے سے اس بستی کے اخیر سے بھاگتا ہوا ایک شخص آیا، اس نے کہا او بھائی یہ انبیاء سچے ہیں، یہ جیسے کہتے ہیں تم ویسے اس کی بات کو مان لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تم کہو ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ انہوں نے کہا اچھا پہلے یہ 3 تھے اب چوتھا تو بھی آ گیا ہے، انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تو کون ہے؟ اس کو لٹا لیا زمین پر، زمین پہ لٹا کے وہ بستی والے جو ساتھی تھے وہ سارے کے سارے اس کے پیٹ کے اوپر چڑھ گئے، انہوں نے اس کے پیٹ پہ اتنا وزن دیا کہ پخانے کے ذریعے سے اس کا اندر والا جو سارا سسٹم تھا وہ باہر نکل آیا، وہیں اس کی جان نکل گئی، روح پرواز ہو گئی۔ اب وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، قرآن کہتا ہے، اب وہ اللہ کی حاضری میں ہے اور کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں صرف اس اکیلے اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کاش کوئی بندہ ایسا ہو جو جا کے اس بستی والوں کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت الفردوس عطا کی ہے، کوئی ہو جو جا کے انہیں بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا عطا کی ہے؟ جنت الفردوس۔ میں حیران ہوتا ہوں، مسلمان ہیں، انہی میں سے ایک بندہ نیک ہے، وہ بھی انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، فوت ہو گیا، اب انہوں نے اس کی دربار بنا لی، عقل نہیں ہے۔ زندہ بیٹھا تھا وہ اللہ کا ولی، کچھ نہیں کر سکا، روح نکل گئی، اس کی باڈی کو زمین میں دفن کر دیا، اب کیا ہو گیا؟ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ سارے کام وہی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں فرق کیا ہے پھر؟ ہندوؤں میں مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ وہ ایک پتھر کی شکل بنی ہوئی ہے، اس میں جو نیک بندہ ہے ان کا، ہندوؤں میں جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ جب مر جائے پتھر کی اس کی شکل بناتے ہیں، پتھر کی اس کی شکل بنا کے اس کو سامنے رکھ دیتے ہیں، اب اپنی ہر مشکل میں اس کو یاد کریں گے، اب اسی سے دعا کریں گے، اسی کے سامنے کھانے رکھیں گے، اسی کے سامنے سارے مشروبات رکھیں گے، اور انہیں پتہ ہے یہ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، پھر بھی رکھیں گے کیلے اس کے سامنے، پھر بھی فروٹ جا کے رکھیں گے وہاں، سیم اسی طرح مسلمان کر رکھے گے،
پتہ ہے یہ مٹی کا ڈھیر ہے، قبر ہے، اب قبر بھی کھا سکتی ہے، لے کے جائیں گے کیلے، سیب لے جائیں گے، بکرے چھترے لے جائیں گے، چاولوں کی دیگیں بنا کے لے جائیں گے۔ پتہ ایسے چلتا ہے جیسے عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے دماغ میں۔ اللہ کا در چھوڑ کے گھر کے پاس مسجد ہے، مسجد نہیں جاتا، 100 کلومیٹر سفر کر کے دربار پہ جاتا ہے۔ کیا اب اس دربار والے سے کہے گا، وہ پھر اللہ سے کہے گا، پھر اس کا کام ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ، میں اس کو کہوں گا، وہ پھر اللہ کو میری سفارش کرے گا، پھر میرے جتنے کام پھنسے ہوئے ہیں وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس قرآن مجید میں کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم نماز نہ پڑھو، کوئی نیک کام نہ کرو، تم میرے باغی بن جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، پھر تم اس لائق نہیں ہو کہ تم پھر مجھ سے دعا مانگ سکو، پھر تم میرے نیک بندوں کے پاس جانا، ان سے کہنا، وہ مجھے کہیں گے، پھر میں تمہاری ہر مشکل دور کر دوں گا۔ یہ کہاں لکھا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا؟ اگر اللہ کے رسول نے کہا تو حدیث کا نمبر کیا ہے؟ کون سی حدیث کی کتاب؟ جب اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا، تو پھر یہ باتیں ہمیں سمجھاتا کون ہے؟ پھر یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں جن کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ حدیث سے؟ اچھا، پھر جن ہستیوں کے پاس ہم جاتے ہیں، نہ ہم ان کو جانتے ہیں، نہ ہمارا باپ ان کو جانتا تھا، نہ ہمارا دادا پردادا، آپ اس سے پیچھے جہاں مرضی چلے جائیں، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ نوری لال کون تھا، کسی نے نہیں دیکھا داتا کون تھا۔ اس کائنات میں اگر آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں، 50 سال پیچھے چلے جائیں، تو بھی کائنات میں کسی کو پتہ نہیں ہے، نہ ہی کسی نے دیکھا ہے حجویری کون ہے۔ جس کے بارے میں علم نہیں ہے، جس کو دیکھا نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بھی نہیں دیکھا، پھر اس کے بارے میں اس طرح کے عقائد بنانا کہ آسمان سے صندوق آئی تھی، آسمان سے صندوق آئی تھی اور صندوق میں اس کو رکھ دیا گیا تھا۔ صندوق کس نے دیکھی تھی؟ اللہ کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو، کوئی ایک دلیل، کوئی ایک گواہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، بتاؤ۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی مسلمانوں کا جو عقائد ہیں وہ انہی پر ڈھکے ہوئے ہیں، وہ انہی دربار والوں کا خوف تو دل میں ہے، اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ نے جو کچھ مال دے رکھا ہے، اپنے مال میں سے غیر اللہ کے نام کا حصہ نکالتا ہے، اللہ کے نام کا نہیں۔ جانور پالے گا، اس میں سے ایک کٹا جو ہے ہر سال ایک کٹا اسپیشل کھڑا ہے، یہ بابا جی کے نام کا ہے۔ یہ لیلا، یہ بابا جی کے نام کا ہے۔ یہ مرغا، یہ بابا جی کے نام کا ہے۔ اچھا، کھیت ہیں، یہ اتنی گندم جو ہے، یہ بابا جی کے نام کی۔ اور کھائیں گے کون؟ وہ اوپر جو مجاور بیٹھے ہیں، نشئی، جنہیں نہ کلمے آتے ہیں، نہ قرآن کا کوئی پتہ ہے، نہ پاک کی پلیدگی کا کوئی پتہ ہے، وہ زنا کا ڈیرا بنا کے وہ رات دن اسی زنا میں خود بھی مبتلا ہیں اور لوگوں کو بھی اس میں انوائٹ کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ یہ اوپر جو ہواری بیٹھے ہیں وہی کھائیں گے، اور جو کچھ گلے میں جائے گا، وہ سارا کا سارا کیا ہوگا؟ حکومت کا ٹھیکہ ہے، جتنا حکومت کا ٹھیکہ ہے وہ حکومت لے لے گی، باقی جو بچے گا پھر یہی جو اوپر چپڑاسی اور نشئی بیٹھے ہیں یہ آپس میں تقسیم کریں گے۔ اور میں پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، فلاں ڈگری والا، اور عقل اتنی نہیں ہے اپنا سارا پیسہ وہاں جا کے ڈالتا ہوں۔ مسجد کی جب باری آ جائے، اللہ کے نام کی جب باری آ جائے، تو پھر اس کو ساری پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، پھر اس کو سارے کے سارے مسائل یاد آ جاتے ہیں۔ اور نہیں حالات بڑے خراب ہیں،
فلاں کے بھی پیسے دینے ہیں، فلاں کے بھی پیسے دینے ہیں، فلاں کے بھی پیسے دینے ہیں۔ جب غیر اللہ کی باری ہے پھر دل دریا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان ہے۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، توحید ایک ایسی چیز ہے، اگر انسان کے پاس صرف توحید آ جائے، صرف توحید، وہ انسان جنت میں ضرور جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 2 بندے، ایک مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں چلا گیا اور ایک جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہاں دربار تھی، اب انہوں نے کیا کہا، بھائی یہاں سے اگر گزرنا ہے تو بابا جی کے نام کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا، اگر نذرانہ دو گے تو بچ جاؤ گے، نذرانہ نہیں دو گے تو پھر ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جو نذرانہ دے گا وہ بستی کراس کر جائے گا، جو نذرانہ نہیں دے گا تلوار کے ذریعے سے سر قلم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں دیتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور غیر اللہ کے نام کا نذرانہ پیش نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اچھا، تلوار لی، ایک کا سر قلم کر دیا، ایک کا سر قلم کر دیا۔ اب دوسرے نے دیکھا اگر میں بھی نذرانہ نہ دیا اگر میں نے تو میرا بھی سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس بھائی کو جگہ فرنٹ تے بہ کے ستا پہ کوئی دا خیال کر، ہفتے بعد ایک جمعہ اور نیندرے چوئی۔ اس نے دیکھا اگر اس کا سر قلم ہو گیا ہے تو یہ مجھے بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس نے کہا جی حکم کرو کیا کرنا ہے، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کچھ ہی نہیں ہے نا، آپ ایک مکھی مار کے اس کو اس بابا جی کے نام پہ نذرانہ پیش کر دو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مکھی ماری اور بابا جی کے نام کا نذرانہ پیش کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اور جس بندے نے نذرانہ پیش نہیں کیا، مکھی بھی نہیں کی، اپنی جان دے دی ہے، وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے یہ مکھی غیر اللہ کے نام کی پیش کی یہ جہنم میں چلا گیا۔ آئیے سمجھ۔ اب آپ دیکھو اپنے گربانوں میں جھانکو، دیکھو کتنی بار نذرانے دے چکے ہیں ہم غیر اللہ کے نام کے۔ عقیدے چیک کرو نا اپنے، بعد میں بنیں گے بریلوی دیوبندی وہابی، وہ بعد میں بنیں گے، پہلے عقیدہ تو دیکھو، عقیدہ کیا ہے؟ کیا میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے اپنے رب کو کتنا پہچانا ہے؟ میں اپنے رب کو کس حد تک جانتا ہوں؟ انسان واحد مخلوق ہے ایک جو اپنے خالق اور مالک کو نہیں جانتی۔ قرآن کہتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز، اس کائنات کی ہر چیز اپنے خالق کی نماز کو بھی جانتی ہے اور تسبیح کو بھی جانتی ہے۔ انسان غافل ہے، انسان غافل ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے بندوں کو کرنے والا بنا دیا ہے۔ اللہ کے بھی وہ بندے جو اس کائنات میں اب نہیں ہیں، فوت ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ یہ رزق کو بڑھاتے بھی ہیں اور یہ رزق کو کم بھی کرتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کہتا ہے میں بڑھاتا ہوں رزق، میں رزق کو کم کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ روزی روٹی اللہ کہتا ہے میں خود تقسیم کرتا ہوں اپنے بندوں کے درمیان، کس کو کتنی دینی ہے، کس کو کتنی نہیں دینی، کس کو کب دینی ہے، کس کو کب نہیں دینی، کس کو دے کے کب واپس لے لینی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں کسی بندے کو تکلیف پہنچانا چاہوں، ساری کائنات مل کر اس بندے کو تکلیف سے بچا، اگر میں کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لوں تو ساری کائنات مل جائے اس کو بھلائی سے روکنے کے لیے تو وہ روک نہیں سکتی۔ جب ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ بن جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو پھر پریشانی اور ٹینشن کیا ہو جائے گی؟ ختم۔
کاروبار بڑھے گا تو عقیدہ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اگر اچانک سے کم ہو جائے گا تو عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ٹینشن کی چیز کی؟ میں بیمار ہو گیا تو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ شفا مل گئی تو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو پریشانی کی چیز کی، ٹینشن کی چیز کی؟ توحید عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ سے یہی ایک گزارش ہے کہ توحید اپنے دل میں لے آؤ، اپنے مالک اور خالق کو پہچانو، جس نے ہمیں پیدا کی ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، کم از کم اس کا تعارف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ایک بندے کو قیامت کے دن لایا گیا، اب اس کے نام اعمال میں وزن کیا جا رہا ہے، ترازو میں نام اعمال کا۔ اب رزلٹ یہ ہے 99 رجسٹر ہیں گناہوں کے۔ کتنے رجسٹر ہیں؟ 99 رجسٹر ہیں گناہ۔ اور رجسٹر کتنا بڑا ہے؟ فرمایا جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک رجسٹر ہے، وہ 99 ہیں۔ اور نیکیوں والا پلڑا یہ ہے کہ اس میں ایک رجسٹر بھی نیکی کا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے، اے میرا بندہ بتا کوئی نیکی جو تو نے کی ہو اور تجھے یاد ہو، بتا۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے یاد نہیں، کرتا تو مجھے یاد ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حضور کہتے ہیں اللہ فرمائے گا تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں بطاقہ، بطاقہ عربی میں کہتے ہیں شناخت کی کارڈ کو، بطاقہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گے اس کا وہ بطاقہ لے کے آؤ۔ وہ بطاقہ اتنی سی ایک پرچی آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دے گا۔ حضور فرماتے ہیں جیسے ہی وہ پلڑے میں رکھی جائے گی وہ وزنی ہو جائے گا اور گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یا تو جہنم نظر آ رہی تھی یا اچانک پھر نیکیوں والا پلڑا وزنی ہونے کی وجہ سے جنت کا نظارہ نظر آنے لگا، بندے کو دل میں خوشی ہونے لگی، لیکن خوشی کے ساتھ پریشان ہے۔ اے اللہ یہ ہے کیا؟ جب اس بطاقے کو اٹھا کے پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ بندہ ایسا ہے، یہ بندہ ایسا ہے، اس نے نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ گناہگار ہے، خطاکار ہے، لیکن یہ مواحد تھا چوٹی کا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ کسی امام کو، کسی بزرگ کو، کسی عالم کو شریک نہیں کیا کہ اس کی بات بھی دین ہے، اس کی بات بھی دین ہے، اس کی بات بھی دین ہے، وہ بھی کہہ دے چلو کچھ نہیں ہوتا یہ بھی دین ہے۔ نہیں، اس کا یہ عقیدہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ نکلے ہیں، بس صرف وہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ ہر بندے نے اپنی دکان بنا لی ہے، ہر بندے نے، اب پہلے لوگ چیزیں بیچ کے بزنس کرتے تھے، اب مولویوں نے شریعت کے ذریعے بزنس شروع کر دیا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے، کسی میں بھی ہمت نہیں ہے۔ میں اپنی تقریر میں چیلنج کرتا ہوں، کھڑا ہو جائے، کوئی کھڑا ہو جائے، ہوتے ہی نہیں ہیں کھڑے۔ کھڑا ہو کے کیا کرے گا؟ جب پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے تو کھڑا ہو کے کیا کرے؟ صرف کھڑا ہونا مقصد تھوڑی ہے۔ کھڑا ہونے سے مراد یہ ہے کہ میں نے جو بات کی ہے مجھ سے بہتر بات وہ جانتا ہو، پھر ہی کھڑا ہوگا نا۔ کبھی نہیں پڑا، ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اور قبر کے اندر جانے تک اس نے شریعت کو دیکھا ہی نہیں، اس نے دین کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے دین سیکھا ہی نہیں ہے۔ ابا جی یوں کہتا ہے، اماں یوں کہتی ہے، دادا یوں کہتا ہے، فلاں یوں کرتے ہیں، فلاں یوں کرتے ہیں، فلاں یہ فلاں فلاں، یہ شریعت ہے؟ اور اللہ کے بندو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، یہ قرآن ہے،
قرآن جیسی کتاب ہر گھر میں پڑھی ہے، پھر کہتا ہے ابا جی یوں کہتا ہے، اماں یوں کہتی ہے، دادی یوں کرتی تھی، دادا یوں کرتا، تو پھر یہ قرآن کس لیے؟ تو اگر دادی کے طریقے پہ چلنا تھا، اماں کے اور ابا جی کے طریقے پہ چلنا تھا، یہ قرآن کس لیے ہے پھر بھائی؟ یہ پھر صرف جانوروں کے لیے رکھا ہوا کہ جب ان میں بیماری آئے گی اس کو اوپر کریں گے، نیچے سے جانور گزاریں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ پھر اس لیے ہے کہ اس کو لکھ لکھ کے، اس کے تعویذ بنا کے گردنوں میں لٹکا لو۔ یہ صرف اس لیے ہے جب اپنی بہن اور بیٹی کی شادی کرنی ہو، اس کی رخصتی کرنی ہو، یہ اس کو اوپر کر کے نیچے سے دلہن کو گزارو، یہ اس لیے۔ یا پھر اماں جان اور ابا جی جب مر جائے پھر اوپر سے اس کو نیچے اتارو۔ اب وہ بھی خود کو پڑھنا نہیں آتا، اب کرائے پر مولوی بلاؤ، وہ اس کو پڑھیں گے، رات دن ایک کر کے پڑھیں گے۔ جی کتنا ہو گیا جی؟ 50,000 قرآنوں کا ختم ہو گیا جی۔ اب میری ماں کو روانہ کر دو، میری ماں کو بخش دو۔ کیا ہے یار، آپ میں سے کوئی بندہ پوچھتا ہی نہیں کہ وہ مولوی صاحب یہ جو سسٹم آپ نے چلا رکھا ہے یہ کہاں سے سیکھا ہے، کس نے سکھایا ہے، کس نے بتایا ہے، کس نے سمجھایا ہے؟ وہ ہمیں جو پھدو لگا کے تو بیٹھا ہے، ہمیں بھی تو کچھ سمجھا۔ میرے چاچا جی فوت، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، چاچا جی فوت ہو گئے، تیسرا دن تھا، اب وہ مولویوں نے اپنا وہ کارنامہ شروع کر دیا، میں وہاں سے گزرا، مجھے بلا لی، آؤ جی۔ ان کا ارادہ تھا ہم اسے بلائیں گے پڑھنے کے لیے، یہ تو پڑھتا نہیں ہے، یہ تو ختم نہیں پڑھتا نا، یہ کہے گا میں نہیں پڑھتا، ہم کہیں گے دیکھو جی قرآن کا منکر ہے۔ میں بیٹھ گیا جی، انہوں نے مجھے پارا دے دیا، میں نے پڑھنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر گزری، ختم ہو گیا۔ اچھا جی لو جی۔ اب ایک بزرگ بیٹھے تھے، بابا جی کتنا، ایک بزرگ درمیان میں بیٹھے تھے، ان کے پیر صاحب، اب بھی سارے جتنا پڑھا ہے نا قرآن مجید اس کا ثواب بابا جی کو بخشو۔ سب نے بخشا، میری باری آئی، میں نے کہا جی میں نے ابھی جو تلاوت کی ہے پارا یا آدھا پارا جتنا بھی، میں نے اس کا ثواب بابا جی کو بخشا، اور آج تک جان بوجھ کر یا انجانے میں نے جتنے گناہ کیے ہیں ان سب گناہوں کو بھی میں نے بابا جی کو بخشا۔ مولوی کو گھوٹو پائے گی، یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا مذاق وہی ہے، مذاق یہ کوئی نیا نہیں ہے، مذاق وہی ہے جو تم نے صبح سے شروع کیا ہوا ہے، یہ اس مذاق کا دوسرا پارٹ ہے۔ بے جس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تو ہماری نیکیاں وصول کر رہا ہے، اب بھی وہی لگا، اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تو گناہ ہم تیرے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اگر یہ طریقہ مردے کو بشکوانے کا ہے، اللہ کے رسول نے کیوں نہیں بتایا؟ اگر مردے اس طرح معاف کر دیے جاتے ہیں، 1,36,000 صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بات وہی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہم سب کو یہ قرآن مجید ترجمے سے پڑھنا پڑے گا، ہم سب کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھنی پڑے گی، خود۔ اگر آپ اس بھلیکے میں رہو کہ عدنان ساجد آئے گا وہ بتائے گا تو ہم حق پہ آ جائیں گے، صراط مستقیم ہمیں دکھلائے گا، ناممکن ہے۔ ممبر اور محراب کو بدنام کر دیا مولویوں نے، یہ معتبر جگہ تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے واز دیتے تھے، آج اس کو بزنس بنا دیا ہے، آج اس کو بیچ دیا ہے، انگریزوں کے ہاتھوں یہ بک چکا ہے۔ یہاں پر کھڑا ہونے والا مولوی پہ مولوی نہیں ہے، چاہے کوئی فریق ناراض ہوتا ہے تو ہو جا۔ آج اگر ہم میں سے کوئی بندہ وہ چاہتا ہے میں صراط مستقیم پر آ جاؤں تو واحد طریقہ ایک ہے بس، وہ خود قرآن مجید ترجمے سے پڑھے بس، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مطالعہ کرے، اللہ کی پہچان بھی ہو جائے گی
اللہ کی پہچان بھی ہو جائے گی، بندہ موحد بھی بن جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی ہو جائے گا۔ جو قرآن ہمارے نبی کا تعارف کرائے گا وہ لا ریب تعارف ہے، اس تعارف میں، اس پہچان میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو ایک مولوی کرائے گا مجھ جیسا، جو ایک عالم کرائے گا، وہ اس میں 100 جھوٹ ملا سکتا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں وہ شامل کر سکتا۔ اگر جھوٹ سے، شک سے اگر کوئی کتاب پاک ہے تو وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ آپ میں سے کتنے ساتھی ایسے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے؟ نیندرج کتنے ساتھی آپ کریں گے مطالعہ؟ اردو پڑھنے پہ کتنے ہیں اردو جانتے ہیں؟ جو سب اردو جانتے ہیں الحمدللہ، اردو سب جانتے ہیں، تو پھر آپ پڑھیں گے یا بس صرف خالی ہاتھ اوپر کر دیے؟ پڑھو گے تو اس فتنے سے بچ جاؤ گے۔ جو قرآن مجید ترجمے سے پڑھے گا نا، نہ وہ وہابی رہے گا، نہ وہ بریلوی بنے گا، نہ وہ دیوبندی بنے گا، نہ ہی وہ شیعہ۔ پھر کیا بچا؟ مسلمان بنے گا۔ بس جو حدیث رسول پڑھے گا اپنی آنکھوں سے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مولوی سٹیج پہ آگے جو مرضی کرتا رہے۔ میرے بھائیوں، شریعت اتنی آسان ہو گئی ہے، جیب میں، یہ دیکھو، یہ جیب میں، سیاستہ ساری اس موبائل میں۔ قرآن مجید کی جو تفسیر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کس میں؟ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، پھر بھی کوئی پڑھنے والا نہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کرنا پڑتا تھا محدثین کو۔ جیب میں ہیں، لاکھوں حدیثیں جیب میں ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں ہے کہ صرف بٹن اوپر کر کے اس کو کھول کے بندہ 5 منٹ پڑھ لے۔ نماز کیسے پڑھنی؟ نکال لو۔ وضو کیسے کرنا ہے؟ نکالو حدیث۔ زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ حدیث نکالو۔ مجھے فون کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کرو گے آپ؟ ایسا نہیں کرو گے۔ جو کرے گا اس کی یہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔